سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنك لعلى خلق عظيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر محترم، ادارے کے ذمہ داران اور اساتذہ کرام اور محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کا ہم کو بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت طویل وقت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات، آپ کی ولادت پیدائش کے وقت کے حالات، آپ کے بچپن کے حالات، آپ کے جوانی کے حالات، آپ کا تمام جہان کے لیے رحمت ہونے کے واقعات اور آپ کے تمام اخلاق، ان تمام کو بیان کرنے کے لیے بہت بڑے وقت کی ضرورت ہے، اور پھر بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اگر بیان کرنے والا شروع کرے تو بیان کرنے والا تھک جائے گا، اور اگر اس کو تحریر کرنا شروع کرے تو تمام درختوں کے قلم بنا دیے جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی بنائی جائے تو قلم ختم ہو جائیں گے اور سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن آمنہ کے در یتیم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل نہیں تحریر کر سکے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت اور اس سے پہلے دنیا کے حالات بہت بگڑے ہوئے تھے. ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ ایک خدا کو چھوڑ کے کئی خداؤں کی عبادت کرتے ہیں. ہر خاندان کا، ہر قبیلے کا، ہر کنبے کا الگ خدا ہوا کرتا. اور ایک معمولی سی بات پہ جب جھگڑا شروع ہوتا تھا ان کا تو برسوں تک وہ جھگڑا چلتا رہتا. اسی طریقے سے اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ آج سمجھتا تھا کہ میرے گھر میں داماد آئے. وہ بچی جو معصوم ہوتی ہے اس کو باپ لے جاتا تھا اور زندہ اس کو گڑھے میں ڈال کے دفن کر دیتا. اور عیاشی، شراب نوشی، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ فخر کرتے تھے کہ میرے والد کا 1000 عورتوں سے یارانہ تھا، اسی لیے میں قابل فخر ہوں. دنیا کی حالت اس طرح ہوئی تھی. اسی کو مولانا الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ نے ان حالات کو اپنے اشعار کے اندر بیان کیا اور بہت تفصیل سے بیان کیا. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا غبل اور کسی کا صفا تھا. یہ عزا وہ نائلہ پر فدا تھا، اس طرح در در نیا ایک خدا تھا. میرا خدا عزا ہے، میرا نائلہ ہے، ہمارا حبل ہے. اس طریقے سے ہر ایک کے الگ الگ خدا بنے ہوئے. اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آپس میں معمولی معمولی باتوں سے کس طرح جھگڑا کرتے تھے. وہ قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے وہ جنگل میں بے باک جیسے. جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو سدھا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے. وہ بکر و تغلب کی باغم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گوائی. قبیلے کی کرتی تھی جس نے صفائی، ایک آگ تھی غرض عورت میں لگائی. چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کا جھگڑا ایسا ہوتا تھا جس میں ذکر کیا بکر اور تغلب دو خاندان تھے. جیسے ہمارے قومیں ہوتی ہیں الگ الگ، اسی طرح دو خاندان تھے. ایک خاندان کا نام بکر تھا اور ایک کا تغلب تھا. ایک خاندان والے کا اونٹ دوسرے خاندان والے کے کھیت میں چلا گیا اور اونٹ کے مالک نے اس کی نگاہ نہ رکھی اور جیسے کھیت میں گیا تو کھیت کی مالکن عورت نے اس اونٹ کو چابک لگایا. اب جیسے چابک لگایا تو اونٹ کا مالک آیا اور اس عورت کے پستان کاٹ دیا. پھر عورت کے خاندان والے آئے اور اس کو قتل کر دیا. پھر اس کے خاندان والے آئے اور اس کو قتل کر دیا. وہ بکر و تغلب کی باغم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گوائی. تاریخ میں آتا ہے تقریباً 50 سال تک یہ جنگ چلی ہے اور 70,000 لوگ اس میں مارے گئے. اب دیکھیے جہالت کی حد ہو گئی. چھوٹی سی بات تھی لیکن 70,000 لوگ. جو مرنے والا پھر یوں کہتا تھا دیکھو تم غیرت مند لوگوں فلاں قوم سے ہماری دشمنی ہے اس کا بدلہ لے لینا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ سال پہلے یہ لڑائی بند ہوئی. پھر لڑکیوں کو دیکھتے تھے، ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے. مولانا علی تحریر فرماتے ہیں جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی تھی تو شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑاتی تھی اس کو جا کر، وہ کرتی تھی گود نفرت سے ایسے خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی. ایسے حالات میں اور بہت تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے، وقت کی تقدیر ہے، اس کو اتنا بیان نہیں کر سکتے. ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب آپ تشریف لائے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا. اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایسی خوبی رکھی تھی، ایسا حسن و جمال تھا کہ جو میرے آقا کو دیکھتا تھا اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی. کسی کو حسان بن ثابت ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عربی میں اشعار کہے اور کئی اشعار پڑھے. وہ فرماتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے کبھی آمنہ کے دور یتیم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین ان سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. عالم فرماتے ہیں کہ کسی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں جنا، اور آپ تمام ایسوں سے پاک پیدا کیے گئے اور آپ ایسے بنائے گئے جیسے آپ نے خود چاہا. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اندھیرے کمرے کے اندر جب ہمیں ضرورت پڑتی تھی کہ سوئی کے اندر دھاگا ڈالنا ہے، اندھیرا کمرہ ہے، میں اپنی سوئی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کے قریب کرتی اور دھاگا سوئی کے اندر ڈال لیتا. اور یوں فرماتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے انگوٹھے کاٹ لیے. اگر وہ عورتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. اور لکھا ہے یوسف کے حسن کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے اپنے انگوٹھے کاٹ لیے تھے لیکن ایمان نہیں لائے تھے. ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو صحابہ نے دیکھا ہے، پہلے ایمان لائے ہیں اور پھر گردنیں چڑھا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کے والد تھے. لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی طلع بعد العشاء. حضرت عائشہ فرماتی ہے ہمارا بھی ایک سورج ہے اور آسمان والوں کا بھی ایک سورج ہے. تمہارا سورج رات کو غروب ہو جاتا ہے اور ہمارا سورج عشاء کے بعد دروگر ہوتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چودھری کا چاند ہے اور چاند بالکل اپنے شباب پہ ہے، اپنی چمک دکھا رہا ہے. کبھی میری نگاہیں چاند کی طرف پڑتی ہے اور کبھی کالی کملی والے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرائے انور پر میری نگاہ پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میرے پیدا کرنے والے کی قسم جو حسن
جو جمال، جو خوبصورتی میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں دیکھی، وہ چاند میں نے دیکھی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے چاند کو تسبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ دوستو، اللہ نے فضل فرمایا اور اتنے حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا، اور جب حسن ہوتا ہے، اچھے اخلاق ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان سے محبت بھی ہوتی ہے۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، جو طریقہ میں لے کے آیا ہوں اس طریقے کو اپنا لو، جیسا میں نے پہنا ویسا پہنو، جیسا میں نے بیاہ شادی کی ہے ویسی کرو، جیسے میں نے تجارت کی ہے ویسی تجارت کرو، جیسے میں نے دنیا والوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں ویسے معاملات کرو، اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ اگر صرف خالی زبانی دعویٰ ہوا، ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتی ہے حقیقت۔ اگر زبانی دعویٰ ہے تو وہ کام نہیں آ سکتا ہے، حقیقت ہے تو وہ کام آ سکتی ہے۔ اور ہر موقع پہ صبح اٹھنے سے لے کر پورے دن، شام اور بچپن سے لے کے جوانی، بڑھاپا، ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کے پیٹ تک پہنچنے تک جتنی چیزیں ہیں وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر کی جائے۔ فاتبعونی، اتباع کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے دوست بزرگوں، صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی۔ ایک صحابی ہیں زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹوں کے اندر غلام سے خرید لیا تھا، اور ان کا مقصد تھا کہ میرے باپ کو جو قتل کیا گیا اس کا بدلہ لوں گا۔ اور پھر تماشائی لوگوں کو بلا لیا گیا اور جمع کیا کہ ان کے سامنے اس کو قتل کیا جائے۔ اب عین قتل کرنے کے وقت ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بال بچوں کے ساتھ عیش و آرام سے رہو اور تمہاری جگہ نعوذ باللہ تمہارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے؟ وہ چیخ کے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات کرتے ہو، میں اتنی بات بھی گوارا نہیں کرتا ہوں کہ میں اپنی جگہ پہ آرام سے رہوں اور میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا چھوٹے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ دوستو، اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العزت نے جس طرف بڑھتے تھے کامیابی ان کے قدم چومتی۔ جنگ احد کے موقع پر ایک بڑی عورت، تقریباً 90 سال کی بڑی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی مدینہ منورہ میں چل رہی ہے، کسی نے خبر دے دی کہ احد کی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ اب بے قراری کے عالم میں یہ وہاں سے نکلتی ہے اور سامنے سے لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بڑی بھی آپ کا نام عمارہ ہے؟ ہاں میرا نام یہ ہے کہ آپ کا شوہر اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہے
اور یوں کہتی ہے مجھے یہ بتاؤ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ پھر کوئی کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہے اور کہتی ہے مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ کسی نے کہا آپ کا بھائی اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہے اور کہتی ہے مجھے تو یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ ابھی جالندھری اس کی منظر کشی کرتے ہیں اور یوں لکھتے ہیں چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال معلوم کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے جس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے رستے میں ان سب کی شہادت کے پیام ان کو، سناتے جا رہے تھے خاص عام ان کو، مگر اس کی زباں پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، نہ بیٹے کا نہ بھائی کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہے یہی لب پر سوال آیا۔ وہ کہتی ہے میں بھائی کا بیٹے کا شوہر کا نہیں پوچھتی ہوں، میں تو یہ پوچھتی ہوں کہ آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے موتی، مکہ کے چاند اور مدینہ کے تارے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہاں بڑی بھی وہ تو سلامت ہے، وہ تو اچھے ہیں، کیا کہتی ہے؟ کہاں چل کر دکھا جو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہاں چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، مجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یا دکھا دو۔ لوگوں نے جب پاس میں لے گئے تو وہاں گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھائی کی شہادت میں صبر کیا، میں نے بیٹے کی شہادت میں بھی صبر کیا، میں نے شوہر کی شہادت میں بھی صبر کیا اور میں جنت میں ملاقات کی امیدوار ہوں، آپ ہیں تو میرے لیے سب کچھ ہے۔ تو اس بزرگوں جب آپ کے اتنے اچھے اخلاق تھے تو صحابہ کرام اور بڑی بڑی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی ہیں۔ میں نے خطبے کے بعد ایک آیت تلاوت کی جو آیت سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم نے آپ کو اخلاق کی بلند ترین چوٹیوں پر فائز کیا تھا، آپ کے بڑے اچھے اخلاق تھے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد۔ مسجد نبی کے اندر چند لوگ بیٹھے ہیں، اس میں ایک دیہاتی بھی وہ مجلس میں بیٹھا تھا، بات سن رہا تھا۔ اب وہ جیسے ہی مجلس سے اٹھے تو دیہات والوں کی عام طور سے عادت ہوتی ہے وہ جہاں پہ موقع دیکھتے ہیں استنجا کر لیتے ہیں، پیشاب کر لیتے ہیں، گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ اٹھا اور وہ مسجد کے نبی کے حصے میں جا کے پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ دوڑے کیا ہے مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، لیکن قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کہا نہیں اس کو پیشاب کرنا ہے۔ اس نے پیشاب کر لیا، پیشاب سے فارغ ہوا، آپ نے اس کو قریب کیا، نہ اس کو ڈانٹا نہ اس کو برا بھلا کہا، اس کو بلا کے شفقت اور محبت کے ساتھ یوں کہا
کہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اسی لیے مسجد کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اتنا اس کو شفقت سے سمجھایا۔ اس کے بعد میں وہ دور سے آیا تھا، اس کے لیے کچھ کپڑے لائے اور کہا لے یہ کپڑے تجھے ہدیے میں دیتے ہیں۔ پوچھا تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا میں فلاں دور گاؤں کا ہوں۔ تو سواری منگائی اور کہا کہ یہ سواری بھی آپ کو ہدیے میں دیتا۔ اب یہ ڈھیر سارے کپڑے اور سواری لے کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوا ہے، اور جب اس کا گاؤں قریب آیا تو زور زور سے چلانے لگا، اے میرے بھائیوں، اے میرے چچاؤں، اے میرے ماموں، اے میرے جتنے رشتے دار ہو، میں تم کو ایک پیغام سناتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص آیا ہے جو میں نے ایسی گستاخی کی، مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ مجھے کپڑے بھی دیے اور مجھے سواری بھی دی۔ ایسے بلند اخلاق میں نے کسی کے نہیں دیکھے۔ جب گاؤں کے لوگوں کے سامنے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تو تاریخ میں آتا ہے اس گاؤں سے 300 لوگ چل کے آئے اور میرے آقا کے ہاتھ پر کلمہ پڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے اچھے اخلاق ہو گئے، کتنی امانت داری تھی، کتنی امانت داری تھی کہ آپ کو لوگ نہیں مانتے تھے، وہ بھی آپ کو امین اور صادق کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجبور کیا گیا کہ آپ مکہ میں نہیں رہ سکتے تو آپ نے سوچا اب یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں، پھر چاہا کعبۃ اللہ میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ آپ گئے اور عثمان شیبی جس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی، اور آپ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں کی حاضری نصیب کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ وہ دروازہ بہت بلند ہے، نیچے کھڑے ہو کے آپ اس کے نیچے والے حصے میں آپ ہاتھ لگا سکتے۔ عثمان سے بھی وہاں کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے، آج میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں، کعبۃ اللہ کو بڑی مشکل سے کعبہ چھوٹ رہا ہے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ اس نے کہا نہیں، تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو اور پھر تمہیں نماز پڑھنے دوں گا، میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحن کے اندر سامنے وہیں 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کہا عثمان اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا ہوں۔ کون جانتا تھا بے سر سامانی کے عالم میں مکے میں رہنا مشکل کر دیا۔ آپ فرمائے عثمان جس جگہ تو کھڑا ہے اس جگہ میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہوگا، اس وقت کیا حال ہوگا؟ وہ کہنے لگا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایسا اگر وقت آئے گا تو قریش ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت قریش باعزت ہو جائیں گے۔ آپ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، قصہ مختصر، مکہ فتح ہو گیا اور آپ صحابہ کی جماعت لے کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا ہم نے ان کے راستوں میں کانٹے بچھائے ہیں، ان کے اوپر ہم نے کوڑا کرکٹ ڈالا ہے، ہم نے ان کو پتھروں سے مارا ہے۔ ان کو یاد تھا کہ ہم نے بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ تڑپایا ہے، ان کو یاد تھا کہ ہم نے خباب کو جلتے ہوئے اناروں پہ لٹایا ہے۔ وہ سب جانتے تھے آج ایک ایک کا بدلہ لیا جائے، اور ڈر کے مارے سب اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ کافی رات کا حصہ گزر گیا، کوئی مسلمان باہر نہیں نکل رہا ہے، کیا بات ہے؟ دیکھو کوئی سازش تو نہیں کر رہے۔ کسی نے جا کے دیکھا تو بیت اللہ کے
کوئی بیت اللہ کے صحن کے اندر سجدے میں رو رہا ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے اور اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوا آپ نے کہا عثمان سے چابی لے کے آؤ، اور عثمان نے دیکھ لیا کہ اب چابی نہیں دی تو اب تو باتیں بند کے آ گئے۔ اس کی ماں کچھ کہنے لگی کہ نہیں چابی نہیں دیں گے، اگر چابی نہیں دے گی تو پورے گھرانے کو ختم کر دیا جائے۔ آپ نے چابی لی، کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھولا، اس کو صاف کیا، آپ نے نماز شکر ادا کی اور پھر آپ وہیں کھڑے ہو۔ عثمان صحن میں کھڑا ہے اور آپ نے وہ فرمایا عثمان تجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہ جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا رہوں گا اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا رہے گا۔ اس نے اپنا سر جھکا دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے خطا ہو گئی، میں نے آپ کو چابی نہیں دی، آپ کو اندر نماز نہیں پڑھنے۔ اب بڑے بڑے صحابہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، بڑے بڑے صحابہ یہ جانتے تھے کہ آج فتح مکے کے موقع پر کعبۃ اللہ کی چابی ہم کو مل جائے گی تو رہتی دنیا تک ایک تاریخ بن جائے گی۔ آپ چابی لیے وہ کھڑے ہیں، آسمان سے جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کی جائے۔ آپ نے عثمان کو بلایا اور کہا عثمان لے یہ چابی تجھے دیتا ہوں اور تجھے نہیں، قیامت تک تیرے خاندان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی رہے گی۔ عثمان نے چابی لینے سے پہلے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابی تو میں بعد میں لوں گا، پہلے تو مجھے وہ ایمان دے دیجیے، پہلے تو مجھے وہ کلمہ پڑھا دیجیے جس کلمے نے ایسا انصاف سکھا دیا۔ وہ چابی بھی پکڑتا ہے اور ایمان بھی لیتا ہے۔ یہ تھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور یہ تو آپ کے غلاموں کے اخلاق ایسے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو امیر المؤمنین کے دربار میں سب سے پہلا مقدمہ آیا، یہ سب سے پہلے مقدمہ آیا کہ ایک صاحب نے ایک صاحب سے زمین خریدی، تو جس نے زمین خریدی تھی اس نے لے کے اس کے کھیت میں ہل چلایا۔ جب ہل چلایا تو اس کھیت کے اندر سے خزانہ نکلا۔ اب جس سے زمین خریدی تھی وہ خزانہ لے کے اس کے پاس گیا اور یوں کہا کہ یہ خزانہ آپ کا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے زمین بیچ دی، اب آپ کا ہے، میرا تھوڑا ہی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے زمین خریدی ہے، میں نے یہ خزانہ نہیں خریدا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ آپ خزانہ لو اور یہ کہتا ہے نہیں آپ کا ہے اور یہ کہتا ہے آپ کا۔ اور ابھی ہم کیا کرتے ہیں، اگر موقع مل جائے تو کسی کو بتانا بھی نہیں ہے، گھر آ کے کہیں کہ اہلیہ کو یہ رکھ بتانا مت۔ ابھی تو یہی حال چل رہا ہے دنیا میں۔ اب دونوں میں اتنی بحث ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ امیر المؤمنین کے دربار میں اگر تم نہیں لو گے یہ خزانہ تو میں جا کے امیر المؤمنین سے شکایت کروں۔ اب وہ دونوں پہنچ گئے، یہ کہتا ہے کہ خزانہ میں نہیں لوں گا کیونکہ میں تو ان کو زمین بیچ چکا ہوں، اور یہ کہتا ہے میں نے زمین خریدی ہے، میں نے خزانہ نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور پوری دنیا کو یہ اخلاق اور معاملات کی صفائی کا درس دیا تھا، جبھی تو ہر گھر، ہر محلہ، ہر شہر
اور ہر ملک امن و امان کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ امیر المؤمنین بھی بڑے حیران، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور کہا کہ آپ کے بچے بچیاں ہیں؟ ایک نے کہا میرے جوان لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میرے جوان لڑکی ہے۔ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ دونوں رشتہ کر دو اور آپ یہ خزانہ اپنے لڑکی کی جہیز میں دے دیں۔ یہ امیر المؤمنین کا پہلا مقدمہ تھا اور پہلا فیصلہ تھا۔ تو دوستو بزرگوں، مجھے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم اپنائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پسپا نہیں کر سکتی۔ جس وقت اسلام کی فوجوں کا عروج تھا، وہ جدھر جاتے تھے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی، اور اس وقت پایہ تخت بغداد تھا۔ دشمنوں نے ان شخص کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے سروے کر کے آؤ کہ ان لوگوں کے پاس ایسی کون سی چیز ہے کہ جدھر جاتے ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں جاتے ہیں اور ملک کے ملک فتح کر کے آ جاتے ہیں۔ سروے کرنے والا دوپہر کو بغداد میں پہنچا۔ جب پہنچا تو اس وقت کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ یہ ایک ریسٹورینٹ میں گیا اور جا کے کھانا اس نے ٹیبل پہ کھانا کھانے لگا۔ سامنے اور ساتھی تھا، وہ کھانا کھا رہا اور وہ بار بار اس کو دیکھ رہا کہ بغداد کا تو نہیں، کوئی اجنبی ہے، کوئی مہمان لگ رہا ہے۔ اب جو پہلے بیٹھا تھا وہاں کا شخص بغداد والا، اس نے تھوڑا کھانا پہلے کھا لیا، اس نے بعد میں کھایا اور جا کے ہوٹل والے سے کاؤنٹر پہ جا کے یوں کہا کہ بل بتائیے، اور وہ جو کھانا کھا رہا ہے ان کا بل بتائیے۔ اس نے دونوں کا بل اس نے دے دیا۔ اب کھانے کے پیسے دینے کے بعد واپس آ کے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے آپ کے پیسے دے دیے، اور وہ تو چلے گئے۔ جب یہ باہر سے آنے والا سفیر وہ گیا اور اس نے کہا کہ میرے کتنے پیسے ہوتے؟ اس نے کہا کہ آپ کا پیمنٹ تو کر چکے۔ یہ کون کر چکا ہے؟ مجھے کوئی جانتا بھی نہیں کہ وہ جو آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کوئی مجھے مہمان لگ رہا ہے، اسی لیے آج اس مہمان کی مہمان نوازی مجھے کرنی ہے، اسی لیے آپ پیسے لے لیجیے۔ کیونکہ میرے آقا نے یہ سبق سکھایا تھا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ اس نے ایک بات نوٹ کی کہ ایک تو ان کے اخلاق یہ ہے کہ یہ مہمان نواز ہے۔ اس کے بعد میں وہ ایک دکان پہ گئے، ان کو کوئی چیز خریدنی۔ اب وہ چیز خریدنے کے لیے گئے کہ بھی فلاں چیز چاہیے، تو اس نے کہا بھائی یہ چیز لو، اس کی کیا پرائز ہے، اس کی اتنی ریٹ ہے۔ پھر وہ کہا کہ بھائی لیجیے مجھے دے دیجیے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہی چیز جو میرے سامنے جو دکان ہے نا، اس دکان میں یہی چیز ہو اتنے روپے میں آپ کو مل جائے گی۔ وہ نے سوچا ایسے کیسے، چیز تو یہی ہے، اور یہ کہہ رہے نہیں سامنے والے کی دکان پہ جائیں۔ وہ وہاں گئے اور اس سے جا کے پوچھا تو وہی ریٹ اور وہی چیز مل گئی۔ اس نے چیز تو خرید لی، لیکن وہ تو سروے کرنے گئے تھے نا کہ مسلمانوں کے اندر کون سی خوبیاں ہیں ایسی۔ اب جا کے اس کو واپس جا کے پوچھا کہ کیا آپ مجھے سامان دینا نہیں چاہتے؟ جب چیز وہ وہیں مل رہی تھی تو آپ نے مجھے کیوں نہیں دی؟ وہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس آج دن میں اتنے گاہک آ گئے جس سے میرے بال بچوں کا گزر بسر چل جائے گا، اور سامنے جو میرا عیسائی بھائی ہے صبح سے اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا ہے۔ میں سوچوں گا یہ بیچارہ رات کو خالی ہاتھ جائے گا، ان کے بچوں کا کیا بنے گا، اسی لیے میں نے آپ کو وہاں پر بھیجا ہے۔ دوستو بزرگوں، کبھی ہماری پہچان اس طرح ہوتی تھی، کبھی ہم اس طرح پہچانے جاتے تھے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے پڑوس کی قیمتیں بڑھ جاتی تھیں۔ بغداد کے اندر عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے مکان کے پاس ایک یہودی کا مکان تھا۔ اب وہ مکان بیچنے کے لیے گئے تو کسی نے کہا کہ اس کی کیا ریٹ ہے؟ تو اس نے کہا کہ 1000 دینار ہے اس کی ریٹ، آپ کتنا لیں گے؟ اس نے کہا میں 2000 دینار
آپ کا جو لوکیشن ہے اس اعتبار سے تو یہاں 1000 دینار ہے, آپ 2000 کیوں لے رہے ہیں؟ اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ 1000 تو مکان کی قیمت ہے اور 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کا پڑوس ہے, اس لیے اس کی قیمت ہے. کبھی ہم پڑوس سے پہچانے جاتے تھے دوست بزرگوں, آج بھی ہمیں ضرورت ہے, آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی زندگی میں زندگی کے ہر شعبے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے. انشاءاللہ خدا وہی ہے, خدا نہیں بدلا ہے. ارے ہم تو وہ لوگ تھے کہ سعد بن وقاص دریائے دجلہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں اے دریائے دجلہ تیری موت سے ڈرتے ہوں گے ڈرنے والے, مجھے تیری موتوں سے کوئی ڈر نہیں ہے. میرے آقا نے ایک اللہ سے ڈرنا سکھایا ہے اور اپنی خاموش نگاہوں سے پوری فوج کو گھوڑوں سمیت دریا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعد بن وقاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دریا کی موجوں پہ اس طرح سوار ہو کے چلتے تھے جس طرح بادشاہ تخت پہ بیٹھ کے سوار ہوتا. اسی کو تو علامہ اقبال کہتے ہیں اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو, اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو, اب تک تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا. کبھی ہم تو ایسے تھے, آج ضرورت ہے اپنے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق بنائیے, اپنے معاملات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کریے, اپنے گھر کی بیاہ شادی غمی خوشی ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیے. اللہ وہی ہے جو پہلے مدد کرتا تھا, آج بھی وہی ہے. زمانہ بڑا تیزی سے بدل رہا ہے, ملک کے حالات بڑے تیزی سے بدل رہے ہیں, ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے. دوستو بزرگوں, آخر میں آپ کے اس ادارے کے طلباء نے جو پروگرام پیش کیا صبح سے کیا, لیکن ہم نے پوری ہانڈی تو نہیں کھائی, لیکن چند چاول ابھی ہم نے چکھے تھے. الحمدللہ بچوں نے معافی ضمیر کو بہت اچھا ادا کیا. میں بچوں کو, یہاں کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں. دوستو یاد رکھنا 1948 میں بمبئی میں ایک کانفرنس ہوتی ہے جس میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ مدارس اور یہ مکاتب اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے, کہ جب تک یہ مدارس اور مکاتب قائم ہے اسلام صحیح شکل و صورت کے ساتھ باقی ہے. جب یہ مدارس اور مکاتب نہیں رہے تو اسلام اپنی شکل کو بگاڑ لے گا. اسی لیے ہمیں سوچ کر کے ان مدارس کو قائم رکھنا ہے, اپنے بچوں کو اس میں پڑھانا ہے. اگر آپ پڑھائیں گے بچے اس مدرسے سے نکل کے یہ سیکھیں گے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. یہ سیکھیں گے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے. اسی لیے میں آخر میں آپ اہل شہر کو اور اساتذہ کو اور طلباء کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ رب العزت ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے. اور آج یہ جو بچے اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں, میں ان کی ارواح کو یاد کرتا ہوں, ان بزرگوں کی روحوں کو یاد کرتا ہوں جنہوں نے اس ادارے کے قیام کے لیے, جنہوں نے اس ادارے کو شروع سے لے کے کیسی کیسی قربانیاں, کیسے کیسے حالات دے کے وہ دنیا سے چلے گئے. آج وہ منو مٹی کے نیچے ہیں, لیکن یہ بچے جب جب قرآن پاک پڑھتے رہیں گے تب تک ان کی روحوں کو ثواب ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.